السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہر 29 لیلہ فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الشہر 29 لیلہ، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ فلا تصوموا حتی تروہ، تم روزہ مت رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، یعنی جب چاند نظر آئے گا تبھی روزہ رکھا جائے گا۔ چاند نہیں نکلا، رؤیت ہلال کی تصدیق نہیں ہوئی تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ چاند نہیں نکلتا ہے، چاند نہیں دیکھا جاتا ہے بدلی کی وجہ سے، موسم خراب ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ دیکھو اگر مطلع صاف نہ ہو، ابر آلود ہو، موسم خراب ہو، بارش کا موسم ہو، بدلی ہو، چاند نہیں نظر آ رہا ہے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ اسلامی مہینہ، عربی مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے۔ اب 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو روزہ مت رکھو، بلکہ 30 کی گنتی پوری کر لو، پھر اس کے بعد روزہ رکھو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ اور یہ کہا فَإِنْ غُمِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30۔ لیکن اگر موسم صاف نہ ہو، ابر آلود ہو، تو شعبان کی 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ یعنی 29 کو چاند نظر نہیں آتا ہے تو یہ سوچ کر روزہ مت رکھو کہ ہو سکتا ہے کہیں آس پاس میں قرب و جوار میں چاند نکلا ہو تو ہم احتیاط کے نام پہ روزہ رکھ لیں، شک اور شبہے کے نام پہ روزہ رکھ لیں۔ دیکھیے شک کا روزہ رکھنا یہ گناہ ہے، شک کا روزہ رکھنا یہ گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا، یعنی چاند نکلا ہے نہیں نکلا ہے، کنفیوژن ہے، شک ہے، اس دن آدمی روزہ رکھ لے یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ قرب و جوار میں آس پاس میں چاند نکلا ہو، تو ایسا روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کی مخالفت اور سنت کی مخالفت ہے۔ حضرت صلت بن ظفر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے ایک بھونی ہوئی بکری پیش کی گئی تو مجلس میں موجود ایک شخص الگ ہو گئے، یعنی ایک صاحب تھے، وہاں جو کھانا پیش کیا گیا تو ایک صاحب الگ ہو گئے اور کیا کہا میں روزے سے ہوں، اور یہ وہ روزہ تھا کہ 29 کو شعبان کا چاند نظر نہیں آیا تھا، 29 تاریخ کو شعبان کا چاند نظر نہیں آیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جو تاریخ ہوگی وہ شعبان کی 30ویں تاریخ ہوگی، اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ چاند نظر نہیں آیا ہے۔
لیکن وہ روزے سے تھے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو یہ یوم الشک کا روزہ رکھنا یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے۔ ہماری شریعت کہتی چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید مناؤ۔ چاند نظر نہیں آیا ہے، کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی ہے، رؤیت ہلال کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تو محض اس لیے روزہ رکھنا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں قرب و جوار میں چاند نکلا ہو تو ہم روزہ رکھ لیں، احتیاط کے نام پہ، شک کے نام پہ، کنفیوژن کے نام پہ، تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ دین اور شریعت کی مخالفت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ چاند نظر آئے، چاند دکھے تو روزہ رکھو، نہیں نظر آیا تو 30 کی گنتی شعبان کی پوری کر لو، اور پھر اس کے بعد رمضان کا روزہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ مہینہ یا تو 30 کا ہوتا ہے یا تو 29 کا ہوتا ہے۔ اسلامی مہینہ، عربی مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا تو 30 کا ہوگا۔ بقیہ اور جو مہینے ہیں جو کیلنڈر ہیں اس میں کبھی مہینہ 28 کا بھی ہوتا ہے، کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے، کبھی 31 کا بھی ہوتا ہے، لیکن اسلامی مہینہ جو ہے یہ 29 کا ہوگا یا تو 30 کا ہوگا۔ تو اب یہ چاند نظر نہیں آیا ہے، جیسے مثال کے طور پر آج 29 تاریخ تھی شعبان کی ہمارے ہاں، آج شام میں چاند نظر نہیں آیا، اب 30 شعبان کی گنتی چل رہی ہے، 30ویں شعبان لگ چکی ہے۔ اب کل کوئی اب فجر میں اٹھے اور سحری میں اٹھے اور پھر سحری کر لے اور کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ روزہ شریعت کی نگاہ میں معصیت ہے، گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔